السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بچوں کے اسکول اور کالجز کے تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک نئی دھن ہے، ایک نئی امنگ ہے، ایک نیا جوش اور ولولہ ہے۔ شروع سال میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نونہالان اور ہمارے بچے اسکول اور کالجز میں جانا شروع کر چکے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان تو تعلیم فی نفسہ ہی تعلیم، یہ یقیناً اسلامی حکم ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ علم حاصل کرو۔ اس پر اب بولنے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کا سب سے پہلا پیغام تعلیم ہے، حصول علم ہے۔ دین اسلام اس میں رکاوٹ اور حائل نہیں بنتا تعلیم اور ایجوکیشن کی خاطر، بلکہ اگر دین اسلام کی اسٹڈی کی جائے، مطالعہ کیا جائے، تو یہ ایسا مذہب ہے کہ اس کی ابتدا ہی تعلیم سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے وہ بچے جو اسکول اور کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنے اعتبار سے کچھ ارادے، اپنے اعتبار سے کچھ عزائم اور اپنے اعتبار سے محنت کا ارادہ کرنا اور سوچ و فکر رکھنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ کوئی بھی پھل اور ثمرہ اور نتیجہ یہ یقیناً بغیر محنت کے نہیں ملتا ہے۔ اس تعلیم کے تئیں اور اس تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنے اندر کیا قابلیت اور کیا صلاحیت پیدا کریں گے، یہ ہر ایک بچے کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بچہ ناکام نہیں ہوتا ہے، کوئی بچہ کمزور اور ناکام نہیں ہوتا ہے، یہ ذہن سے ہمیں نکال دینا چاہیے۔ بچہ اگر یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں فلانا بہت آگے بڑھ رہا ہے، میں اسے آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں آگے بڑھ نہیں پا رہا ہوں، میں سکسیس نہیں ہو پا رہا ہوں، تو اب اسے احساس کمتری میں اور کہہ لیجئے کہ نا امیدی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، انسان کے خالق اور مالک اللہ ہے، لہٰذا اللہ ہی نے انسان کے اندر صلاحیتوں کو داخل کیا ہے، اللہ ہی نے انسان کے اندر قابلیتوں کو داخل کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس صلاحیت، اس قابلیت پر ہم اترنے والے بنیں۔ ہاں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، کتنی بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ الناس معادن، لوگ خزانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ معادن اصل میں کہتے ہیں معدنیات کو، جو زمین سے نکلنے والی چیزیں ہوتی ہیں اسے معدنیات کہتے ہیں، جو زمین میں چھپی ہوتی ہے۔ سونا باہر نہیں ہوتا، چاندی باہر نہیں ہوتی، دیگر معدنیات، لوہا، یہ باہر نہیں ہوتا ہے نا۔ پیٹرول، تیل، جو سب سے قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ باہر نہیں ہوتی، وہ زمین کے اندر چھپی ہوئی ہوتی، جیسے انسان کی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی۔ کمعادن الذهب والفضة،
کہ پھر محنت کر کے کوشش کر کے اس معدنیات کو زمین سے نکالا جاتا ہے۔ جو سلسلے کے ماہرین ہوگے وہ جانتے ہوگے کہ آج جو باہر ہمیں دکانوں پر سونا سجا ہوا نظر آتا ہے، گولڈ ہے نا، گولڈن سجا ہوا نظر آتا ہے، تو کیا زمین میں اسی کیفیت کا ہوتا ہے؟ وہ کیا خیال ہے کہ بھئی جو چمکدار سونا ہے زمین سے اسی چمکداری کے ساتھ سونے کو نکالا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ ایک عام انسان تو پرکھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو یہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دے گا کہ یہ کوئی پتھر ہے یا کوئی اور چیز ہے، سونا نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے محنت کی جاتی ہے، اس کو چمکدار بنانے کے لیے اس پر انتھک محنت کی جاتی ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے، تب وہ سونا چمکدار بنتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور لوگ اس سونے کو سونا کہتے ہیں۔ تو یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ انسان کے اندر یہ مختلف صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی ناکارہ نہیں ہوتا ہے، کوئی کمزور نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری تنگ اور محدود سوچ ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیتوں کو، قابلیتوں کو اللہ نے رکھا ہے، اور اس کے اوپر ایک گرد و غبار ہے۔ اس گرد و غبار کو محنت کے ذریعے سے، مشقت کے ذریعے سے اس گرد و غبار کو ہمیں صاف کرنا ہے، تاکہ ہماری وہ صلاحیتیں نکھر کر لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ آج حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ایجوکیشن اور تعلیم کے سلسلے میں بہت کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ ایک الٹپ جیسے معاملہ چل رہا ہے، کوئی ہمارا ہدف نہیں، کوئی ہمارا مقصود نہیں، بس جیسے تیسے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، ہمارا کوئی مقصد اور مشن نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر ہم اپنے مقصود اور منزل کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ میں ان بچوں سے مخاطب ہوں، خصوصاً جو 10ویں 12ویں اور آگے کی ہائی ایجوکیشن میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے پیچھے آپ کے سرپرست، آپ کے ابو، آپ کے ذمہ دار اپنا سب کچھ لگاتے ہیں، اپنا اثاثہ لگا دیتے ہیں، بعض تو اپنی وطن کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر فارن میں نہ جانے کتنی مشقت کے ساتھ، بیرون ممالک میں، فارن کنٹری میں نہ جانے کتنی محنت کرتے ہیں، وہاں کی دھوپ، وہاں کی مخالف ٹھنڈیاں، سردیاں اور گرمیاں برداشت کرتے ہیں، صرف کس لیے کہ میری اولاد اچھی تعلیم حاصل کرے، اچھا ایجوکیشن حاصل کرے۔ بھلا سوچئے تو صحیح، اگر آپ کے رزلٹ کی ناکامی، اگر آپ کا ناکام ہونا یا آپ کا پرسنٹیج کم لے لینا، یہ خبر آپ کے والد اور آپ کی والدہ اور آپ کے سرپرستوں کے کانوں میں جب پڑتی ہے، وہ تو بظاہر بہرحال ہو تو والدین ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کا ویسا دل اور جذبہ ہے، وہ تاثرات اپنے چہروں پر نہیں لاتے ہیں، بلکہ آپ کو الٹا تسلی دیتے ہیں، بلکہ الٹا آپ کو کیا دیتے ہیں؟ تسلی دیتے، کوئی بات نہیں، محنت کر لیں، لیکن اندر کے اندر ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ پسیج جاتے ہیں جب اپنے بچے کی ناکامی کا رزلٹ سنتے ہیں کہ میری محنت برباد ہو گئی، میں نے تو سب کچھ اس اولاد پر لگایا، مگر اس نے اپنے اوقات کو ضائع کر دیا، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو برباد کر دیا، غلط تعلقات کی بنا پر، غلط دوستوں کے تعلقات کی بنا پر اور غلط عیاشی کی بنا پر۔ سوچئے تو صحیح ان والدین کے دلوں پر کیا گزرتی ہو، یقیناً۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کو، جو والدین کی ہم سے امیدیں وابستہ ہیں، ہمیں اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا ہے، بلکہ انہیں خوش رکھنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ امانت سمجھو، آپ چھوٹے نہیں ہیں۔ 10ویں اور 12ویں کا جو بچہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، یا 15ویں آگے جو تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ بچہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، وہ ایک سمجھدار بچہ ہوتا ہے، ایک سمجھدار اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ ایک امانت داری کی بات ہے، مجھ پر جو پیسہ لگایا جا رہا ہے، قوم جو مجھ پر اپنا وقت لگا رہی ہے، تو اب یہ کہ سب کی مجھ پر ذمہ داری ہے، اور میں صحیح انداز سے اپنا فیوچر بناؤں اور صحیح انداز سے اپنے مستقبل میں کامیاب ہو جاؤں۔ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کا حال بڑا برا ہے۔
اللہ کے فضل و کرم سے لڑکیاں بہت، جیسے بارہ ہم سنتے بہت آگے چلی جاتی ہیں، اللہ نے بہترین انہیں صلاحیتوں سے نوازا ہے، اپنے وقت کا وہ صحیح استعمال کرتی، اپنے وقت کا الحمدللہ وہ صحیح استعمال کرتی اور بڑی کامیابی سے وہ آگے بڑھ جاتی، بڑی کامیابی سے۔ لیکن لڑکوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے لڑکے اس چیز کو سیریسلی، تعلیم اور ایجوکیشن کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں، ان کا کوئی مشن، ان کا کوئی ہدف نہیں ہوتا ہے، وہ اوقات گزاری کرتے ہیں، وقت کو برباد اور ضائع کرتے ہیں، غلط دوستوں کے ساتھ لگ کر اور غلط طریقوں میں پڑھ کر اپنے اور اپنے والدین کے اپنے والدین کے خوابوں کو چکناچور کر دیتے ہیں۔ آگے بڑھ ہی نہیں رہے ہمارے اولاد، ہماری نسلیں آگے بڑھنی۔ آپ اچھی سے اچھا ایجوکیشن حاصل کریں، آپ اچھی سے اچھی ترقی حاصل کریں، قوم کی خدمات کے جو مختلف شعبے ہیں ان شعبوں میں نمایاں کامیابی حاصل کریں۔ آج ضرورت ہے قوم کی خدمت کرنے کی، اگرچہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، بہرحال کہ قوم کی خدمت کرنے کی آج بہت ضرورت ہے، لیکن ہم پیچھے ہیں، ہم نے اپنی سوچ کو بہت محدود کر دیا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابو فورن میں ہے، ابو فورن میں نوکری کر رہے ہیں، میں بھی 10ویں 12ویں جیسے تیسے کر لوں گا، ایک ویزا ابو بھیج دے گی، میرے رشتہ دار میرے کو ایک ویزا بھیج دے گی، بس کافی، اب میں وہاں جا کر کوئی بھی جاب کر لوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا آپ نے اسی لیے تعلیم کو حاصل کیا ہے 10ویں 12ویں اور 15ویں اور ایجوکیشن، ہائی ایجوکیشن اس لیے حاصل کیا کہ فورن میں جا کر ایک محدود اور معاف کیجئے گا کہ بہت عجیب طریقے کی نوکری آپ اختیار کرو، یعنی آپ کے لائن سے ہٹ کر کوئی آپ نوکری اختیار کرو؟ یہ تو آپ نے 10 15 12 سال جو آپ نے تعلیم حاصل کی اس کے ساتھ آپ نے مذاق کیا، مذاق کیا۔ آپ اپنا ہدف متعین کریں، آپ اپنا نشانہ متعین کریں کہ مجھے کون سا شعبہ اور کون سی فیلڈ اختیار کرنی اور اس میں مجھے نمایاں کامیابی حاصل کر کے قوم و ملت کی خدمت کے لیے مجھے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ، قوم و ملت کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا۔ بہرحال اگر ہم کامیابی تو قرآن میں سکھلایا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ حسنہ جو ہمیں مانگنا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی مانگنا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی مانگنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم آخرت کے اعتبار سے ہی فقط مانگنے والے بنے، دنیاوی کامیابی ہم اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، بلکہ قرآن ہمیں یہ تعلیم اور یہ دعا تلقین کرتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بلکہ یہاں پر تو آخرت کے پہلے دنیا کو مقدم کر دیا گیا، آخرت سے پہلے دنیا کو مقدم کر دیا گیا کہ یا اللہ جو دنیا ہم گزار رہے ہیں یہ دنیا بھی ہماری ناکامی میں نہ گزرے، بلکہ اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی نصیب فرما، اور آخرت کی جو اصل کامیابی ہے وہ کامیابی بھی اللہ ہمیں نصیب فرما۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف آخرت کی کامیابی کے متمنی بن جاؤ اور دنیا کو خسارے میں ڈال دو، دنیا کو نقصان میں ڈال دو، نہیں، بلکہ اسلام تو اس بات کی ترغیب و تلقین دیتا ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ خاص دنیا کی کامیابی کو اللہ سے مانگو، دنیا کی کامیابی کو کیا کرو؟ اللہ سے مانگو۔ قرآنی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے چند اصول ہیں، ان اصولوں کو ہم اپنا لیں انشاءاللہ تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم جو دنیاوی اعتبار سے سکسیس لوگ ہیں، کامیاب ترین لوگ ہیں، ہم ان کامیاب ترین لوگوں کی اتباع کریں۔ اتباع کرنے کا مطلب کامیاب ترین لوگوں نے جو چیزیں اختیار کی ہے اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، آپ کہو گے کہ یہ کون سی آیت پڑھ رہا ہے؟ یاد رکھیے قرآن کریم کی آیات میں عمومیت ہے، وسعت ہے۔ قرآن صرف آخرت کو زندہ کرنے کے لیے فقط نہیں آیا، بلکہ آخرت ہماری اس وقت زندہ ہوگی جبکہ ہماری دنیا زندہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر اے اللہ ہمیں چلا۔ تو کیا یہ سیدھا راستہ صرف آخرت کے اعتبار سے نہیں؟ صراط مستقیم کے محتاج جیسے ہم آخرت کے ہیں، اسی طریقے سے صراط مستقیم کے محتاج ہم دنیا کے بھی، کہ دنیا میں بھی اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتائے اور وہ راستہ ہمیں دکھلا جس راستے کے ذریعے سے ہم دنیا کی کامیابی اور دنیا کی ترقی حاصل کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جو دنیا میں سکسیس اور آخرت میں بھی سکسیس ہو چکے ہیں،
جن پر اللہ کا کیا حاصل ہوا ہے؟ انعام اترا، چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ لہذا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں، کامیاب ترین لوگ جو دنیاوی اعتبار سے اپنی لائف میں سکسیس ہو چکے ہیں، محنت کر کے، جدوجہد کر کے، ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، ہم ان کی زندگی کو پڑھیں کہ کیسے اس موڑ تک اور اس جگہ تک، اس چوٹی تک وہ پہنچے، ان کی ہم پیروی کرنے والے بنے، بشرط یہ کہ اسلام اور اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والے ہم نہ ہوں۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا ہو تو ہر جگہ پر بات رہے گی۔ دوسرا اصول یہ ہے، جیسے کہ گزشتہ بھی کہا گیا، یہ نہ سمجھے کہ مشقت اور مصیبت ہمیشہ ساتھ دیتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مشقت اور مصیبت کے ساتھ آسانی کا تذکرہ ذکر فرمایا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر تنگی کے ساتھ کیا ہے بھائی؟ آسانی۔ آسانی خود اعلان کرتی ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں ساتھ ہوں تمہارے، بس خالی 2 قدم آگے بڑھ کر مجھے پالو اور مجھے تلاش کرو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ دوسرا اصول ہے قرآنی۔ کامیاب ترین اور ایک سکسیسفل لائف ہونے کے لیے ہمیں اس اصول کو اختیار کرنا۔ اسی طریقے سے تیسرا اصول قرآن کریم نے یہ بتلایا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں مایوسی کبھی نہ لائے، اپنی زندگی میں مایوسی کبھی نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کوئی بھی انسان مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے بعض جگہوں پر مایوسی کو کفر کے قائم مقام قرار دیا گیا۔ ایک ایمان والا، ایک مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ تو اس کا توکل ہی اللہ ہے، اس کا بھروسہ ہی اللہ ہے۔ اگر وہ مایوس ہوتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، اس طاقت پر اس کا ایمان اور یقین نہیں، یہ مایوسی کا اپوزٹ مطلب ہوتا ہے۔ لہٰذا چونکہ ایمان والا اللہ پر بھروسے کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، اس حیثیت سے وہ اپنی زندگی میں اگر کبھی بھی کوئی معاملہ آ جاوے تو ایسی صورت میں وہ مایوس نہیں ہوتا ہے، ناکامی پر روتا نہیں، ناکامی پر مایوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہ بھی ذکر فرمایا کہ ناکامی یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ کیا کہا؟ ناکامی یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کامیاب بننا چاہتے تو ایک دفعہ آپ کو ناکام ہونا پڑے گا، اور اس ناکامی سے گھبراؤ نہیں، بلکہ وہ تو خود کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھے کہ بھئی یہ چیز مجھے نہیں آ رہی ہے، میں اس میں سکسیس نہیں ہو پا رہا، اب پیچھے نہ ہٹے، اس کی ریزنز کو تلاش کرے، اس کی وجوہات کو تلاش کرے کہ آخر وہ کون سی وجوہات درمیان میں آ رہی ہے جو مجھے میرے ہدف کو حاصل کرنے میں اور میرے مقصود کو حاصل کرنے میں آڑے آ رہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن یہ کہتا ہے اور بتلاتا ہے، کامیابی کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو منجمد نہ رہو، منجمد نہ رہو، بلکہ اپنے اندر ایک بیتابی اور ایک طرف پیدا کرو، سوچو اور تدبر کرو۔ یہ لفظ تدبر، غور کرو، ریسرچ کرنا، یہ قرآن کا فیصلہ، یہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے کہ غور و تدبر کرو۔ کیا کرو؟ غور و تدبر۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، کہ بھئی عبرت حاصل کرو، غور کرو، تدبر کرو اے عقل مندو۔ جہاں بھی آپ کو موقع ملے، آپ جس فیلڈ میں ہو، جس میدان اور جس شعبے میں ہو، تو ایسی صورت میں اس شعبے کی مکمل گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ تدبر عربی لفظ کے اعتبار سے سرسری سوچنے کو نہیں کہتے ہیں، تدبر کہتے ہیں ایسی سوچ جو انسان کو گہرائی تک پہنچا دے، جو انسان کو کیا ہے بھائی؟ گہرائی تک پہنچا دے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس درجے کا علم حاصل کریں۔ ہمارے بچے معاف کیجئے گا، یہ جذبہ ان کے اندر ہوتا ہی نہیں۔ ایک رسمی طور پہ اسکول اور کالجز کو بھی ایک رسمی طور پہ بنا دیے، پاسنگ مارک حاصل کر لے گے، پاس ہو جائے گے، کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی کا لفظ نکال دیجئے۔ ہمیشہ سمجھے کہ میرے لیے ہر چیز ناکافی ہے، مجھے بہت آگے حاصل، بہت چیزوں کو حاصل کرنا۔ تو غور و تدبر یہ بھی قرآن کریم کا ایک فیصلہ ہے۔ اسی طریقے سے محنت، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بنیادی اصول ہے قرآن کریم کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو محنت کرے گا
سو اس کا پھل پائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر محنت نہیں کرے گا تو پھر پھل نہیں پائے۔ بے انتہا ہمیں محنت کرنی ہے، کسی بھی شعبے میں، چھوٹا شعبہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمیں محنت میں آگے بڑھنا ہے، بے انتہا محنت کرنی ہے۔ دیکھیے جن لوگوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیاب فرمایا ہے، اللہ نے ان لوگوں کو کامیاب فرمایا۔ ابھی حال ہی میں ہمارے تعلقے اور حلقے کے اعتبار سے ایک بڑا پروگرام ہوا جس میں ایک بچی نے، ایک لڑکی نے UPSC کا ایگزام پاس کیا ہے، سبحان اللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا ایگزام نہیں ہوتا ہے، بڑا کٹھن ایگزام ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے علاقے کی نمایاں طور پر وہ لڑکی، ایک مسلم بچی، الحمدللہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہوئی۔ یوں ہی نہیں ہوئی بلکہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے محنت لگی ہے۔ آپ اس کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کیجئے گا، اور صرف اسی لائن میں نہیں بلکہ ایک طرف الحمدللہ دینی اعتبار سے بھی آگے ہے، اور عالمیت اور دیگر اعتبار سے دینی کورس کو بھی اس نے حاصل کیا، اور دنیاوی اور عصری اعتبار سے بھی اس ڈگری تک پہنچ گئی۔ چاہے تو انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ محنت اور عزم اور ارادے کی، پختہ ارادے کی کیا ہے بھائی، ضرورت ہے۔ یہ چند اصول ہے، اور آخری اصول ہے، بات ختم کرتا ہوں، کہ ہم وقت کا بڑا لحاظ رکھیں، وقت کی پابندی کریں، اور وقت کو ہم ہرگز ضائع کرنے والے نہ بنیں۔ ایک مستقل وقت کا ایک موضوع ہے کہ ہمارے اسلاف اور اکابرین کو دیکھیں کہ کیسے وقت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان کی بھی زندگی 60-70 سالہ ہی تھی، کوئی 1000 سال کی زندگی لے کر نہیں ہے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں کہ 60-70 سالہ زندگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے شیخ مانے جاتے ہیں، یعنی ان کے مسلک شافعیہ کے اعتبار سے آپ بڑے امام ہیں، تو ان کی زندگی پر دیکھیے کہ محدود زندگی، لیکن اللہ نے ایسا نوازا، وقت میں ایسی برکت اور وقت کا ایسا استعمال کہ ہزاروں کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان سے لکھوائی، ہزاروں کتابیں، اور وہ بھی کتابیں، آج کا بال پین بھی شاید اچھا خاصا آگے بھاگ جائے گا لکھنے میں، اس وقت کے اعتبار سے کوئی بال پین اور کوئی دوسری ٹیکنالوجی نہیں تھی، بلکہ اس وقت کے کوئی ٹائپنگ کا زمانہ نہیں تھا۔ اس وقت کے اعتبار سے بھائی قلم میں، سیاہی میں قلم ڈبو لکھو، ڈبو لکھو، پھر اس کی کیا ہے نوٹ بناتے بیٹھو۔ ظاہر ہے کہ کتنی دقت اور مشقت کا مرحلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، وقت کی برکت اور وقت کا صحیح استعمال۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں ایک کامیاب زندگی، اور اسکول اور کالجز اور ایجوکیشن کے اعتبار سے اگر ہم اچھی اڑان بھرنا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کہیں اور جھانکنے کی ضرورت نہیں، قرآن میں ہی ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں اس سلسلے میں کیا ترغیب دی ہے، اور قرآن کریم نے کیا ہمارے لیے رہنمائے اصول ذکر کیے ہے، اس کو جان کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذی الحجہ کے ایام ان قریب شروع ہو جاوے گے، یہ 9 دن بڑے برکت کے ہیں، روزے رکھے جا سکتے ہیں، روزہ رکھنا مسنون اور مستحب ہے، 1 سے لے کر 9 تک مستقل روزے رکھے، یا چھوڑ کر بھی کوئی رکھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، روزے رکھنے چاہیے۔ اور جس شخص کے قربانی کا ارادہ ہو، فقط اسی کے لیے، سب کے لیے نہیں، جس شخص کے قربانی کا ارادہ ہو تو جو مشہور ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ بھائی بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ اب چاہے وہ 1 تاریخ سے نیت کرے یا درمیان سے نیت کرے، جب بھی نیت کرے تو ایسی صورت میں اپنی چیزوں، یعنی ان چیزوں کو اپنے اوپر یہ لازم کر دے کہ مجھے نہیں کاٹنا ہے۔ اگر کاٹ بھی لیا تو حرام اور ناجائز ہوگا، ایسا مسئلہ نہیں۔ البتہ کسی بھی سنت کو اس طرح چھوڑنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب۔